بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج کا ناول ہے آتش عشق۔ اس کی قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے افشاں علی نے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ دوپہر تک دانیہ کی شاہ کے ساتھ واپسی ہو چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ دانیہ کی بات پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود زونی اور اماں جیجل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کنوار، تیرے تایا کو بھیج دیا کھانا؟ اماں جیجل نے پوچھا، کیونکہ تایا کا کھانا ان کے کمرے میں ہی جاتا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں پین کی وجہ سے وہ زیادہ چلنا پھرنا نہیں کرتے تھے۔ جی اماں، مختصر جواب دے کر وہ بھی اماں جیجل کے برابر میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چائنیز چاول، چکن ٹکا، شامی کباب، اچار گوشت، رشین سلاد اور چپاتی سے سجا ٹیبل دیکھ کر عزام شاہ کے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ارے واہ، شبوں نے کھانے بھی بنانے سیکھ لیے۔ اچھا ہے، چلو اب تو روز دعوتیں ہوں گی۔ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے عزام نے کہا، مدت بعد وہ یہ سب کھا رہا تھا۔ ہاسٹل میں اس نے خوب عیش کیے تھے اور ڈٹ کر کھایا تھا۔ ایسے پکوان پر یہاں صرف دیسی کھانے ہی بنتے تھے۔ یہ سب شبوں کے نہیں، میری کنوار نے بنایا ہے۔ اماں جیجل کے لہجے میں مان تھا۔ ارے واہ بھرجائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ سچ، آپ کے آنے سے بہت رونق ہو گئی ہے۔ اب تک حویلی میں رونق آنی تھی، اب تو کچن میں بھی آ گئی۔ دانیہ نے ہنستے ہوئے شامی کباب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عزام شاہ نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ عزام نے فوراً اپنی نگاہیں بدل لیں۔ اس میں وہ بھی دانیہ کی بات سے متفق تھا۔ تبدیلی اسے بھی محسوس ہوئی تھی۔ نہ صرف حویلی میں رونق در آئی تھی بلکہ اب حویلی کا ہر کونا اور ہر گوشہ، چاہے اس کا روم ہو یا کچن، ہر جگہ ترتیب بدل چکی تھی۔ ہر چیز لشکاریں مارنے لگی تھی۔ یوں تو بہت نوکر چاکر تھے، صفائی ستھرائی بھی روزانہ ہوتی تھی، مگر اب تو ہر انداز ہی نیا تھا۔ ہر پرانی چیز پر بھی نئے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ رات جب وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر روم میں آئی تو عزام شاہ بیڈ پر نیم دراز سگریٹ کے کش میں کش لے رہا تھا۔ اسے روم میں داخل ہوتے ہی چھینکوں پہ چھینکوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ تبھی وہ گیلری میں چلی آئی اور کین سے بنی باسکٹ چیئر پر بیٹھ گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ شادی کے اوائل دنوں میں بھی اسے یوں ہی چھینکوں کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بھی سگریٹ ہاتھوں میں دبائے گیلری میں چلا آیا۔ جب سے گیلری کو زونی نے ایک سرسبز لان کی شکل دی تھی، تب سے عزام کو بھی اپنے روم کا یہ حصہ بہت پسند آیا تھا۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گیلری میں ہی گزرتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ لگتا ہے سردی لگ گئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ وہ عزام کے جواب میں کچھ کہتی، اس سے پہلے پھر چھینک آ گئی۔ اس کا ستوان ناک لال ہو چکا تھا۔ رکو، میں جوشاندہ بنواتا ہوں۔ وہ روم میں مڑنے لگا۔ نہیں، سنیں۔ اچھو، اس نے جلدی سے عزام کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی پل اس کی انگلیوں میں دبوچی ہوئی سگریٹ نکال کر گیلری سے باہر پھینک دی۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے سگریٹ سے الرجی ہے۔ اچھو، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر لے آیا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ خدا کی بندی، تم مجھے پہلے بتا نہیں سکتی تھی؟ چھینکوں سے دوری ہوتی زونی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا کچھ بھی کہنے کا۔ گلاس کو لبوں سے لگاتے معصوم سے انداز میں جواب شکوہ حاضر تھا۔ بے اختیار عزام کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اٹھ کر روم فریشنر کا بے دریغ سپرے کیا تھا کہ اسموکنگ کی ناخوشگوار بو زائل ہو جائے۔ میرے لیے اتنا کرنے کے لیے تھینکس۔ اس کی حالت قدرے سنبھلی تو اس نے عزام شاہ کو شکریہ کہا، تم میری بیوی ہو اس لیے نہیں کیا، بلکہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے فوراً ہی زونی کی خام خیالی پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، نفرت کے مرہم کے سوا اور کچھ نہیں ان کے پاس۔ زونی نے دل میں سوچا، آپ کی ذات جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اس کا کیا
آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ زونی کے سوال پر اس نے زچ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا مسئلہ آپ ہیں، سامنے سے جواب حاضر تھا۔ اپنی بھولی صورت اور اچھی سیرت کا جادو تم اماں جیجل اور دانیہ پر ہی چلا سکتی ہو، مجھ پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ جلد یا بدیر تم نے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ عزام نے غصے تیور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بھی مرد عورت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں، نہ اس کی بناوٹ نہ خصلت، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو پھر آپ کیسے ایک کتاب کو پڑھ کر ہر کتاب کا موازنہ اس پڑھی ہوئی کتاب سے کر سکتے ہیں؟ پلیز بس کر دیجئے، میں تنگ آ چکی ہوں آپ کے فضول رویے سے، آپ کے بے وجہ غصے سے، آپ کے جارحانہ تیور سے۔ شادی کر کے مہمان بن گئے، اب تماشائی بنے۔ پل پل اذیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں بنا کسی جرم کے مجھے سزا دیتے ہیں؟ عزام کی شرٹ کا کالر پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم تنگ آ چکی ہو نا؟ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا، اس سے پہلے کہ تم فرار ہو۔ میں خود تمہیں فرار کر دوں گا، بس تھوڑا انتظار۔ اور صفاقی سے کہتا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ وقت نہایت سبک رفتاری سے گزر رہا تھا، اسے لگتا جیسے کسی نے وقت کی تنابیں کھینچ رکھی ہوں۔ اس کی ازواجی زندگی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے کو آیا تھا، اور اماں جیجل بہت بار عزام سے زونی کو کراچی لے جانے اور گھمانے پھرانے کا کہہ کر تھک چکی تھی، مگر اس کی ہاں میں نہ بدلی تھی۔ دن تو گھر کے کاموں میں مصروف، یا پھر اماں جیجل سے سبق آموز باتیں سیکھنے اور دانیہ کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزر جاتا، مگر رات تو لگتا اس کے کمرے میں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ اس کے ساتھ زندگی رواں ندی کی مانند گزر رہی تھی۔ اصل میں جہاں توقعات ہی نہ ہو تو زندگی یوں ہی بے مقصد گزرتی ہے۔ شادی کے 2 ماہ میں بعد بھی ان کے بیچ روایتی میاں بیوی والا رشتہ نہ تھا۔ ہاں، البتہ وہ اپنا حق ضرور وصول کرتا تھا۔ ان کے بیچ تکلف کی دیوار ابھی تک نہیں گری تھی، تبھی رات اسے پتہ ہی نہ چلا کہ عزام نہ صرف لیٹ آیا تھا بلکہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا۔ تبھی صبح ہونے تک اسے اچھا خاصا تیز بخار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بھی اسے چیک کر کے اور دوائی دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے لیے یخنی بنا رہی تھی، تبھی اماں جیجل کمرے میں کچن میں پاس چلی آئیں۔ ویل چیئر کی آواز کی وجہ سے وہ اوپر روم میں نہیں جا سکتی تھی، مگر دانیہ صبح سے ہی اوپر اپنے بھائی کے پاس تھی۔ کنوار، یہ سب چھوڑ، یہ شبو دیکھ لے گی، تو اب میرے پتر کے پاس جا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے پتر کو، اماں جیجل کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ شبو، یہ باؤل میں سوپ ڈالو۔ شبو کو ہدایت دے کر وہ پنجوں کے بل اماں جیجل کے پاس بیٹھی۔ اماں، آپ پریشان نہ ہو، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس دعا کریں، میں جاتی ہوں ان کے پاس۔ زونی نے انہیں تسلی دی۔ ہاں پتر، تو جا، ذرا دیکھ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کی تو رات سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تو نے بھی ہمیں نہیں بتایا، بتا دیتی تو رات ہی کو کوئی دوا کر لیتے۔ اماں جیجل کی بات پر اس کے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ ان کو دلاسا دیتی ہوئی سوپ لیے اوپر چلی آئی۔ دیکھے نہ بھرجائی، ادا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ بات بھی نہیں کر رہے۔ دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے نا شام تک ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بخار اور دوائی وغیرہ بھی تو دی ہے نا۔ تم فکر مند نہ ہو، جاؤ تم اب بھی کچھ کھا لو، میں ہوں نا ان کے پاس۔ دانیہ کو دلاسا دیتے ہوئے اسے ہدایت بھی دی، اور دانیہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی جہاں عزام شاہ پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ سر اور ہاتھوں پر لگی چوٹوں پر ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دی تھی۔ اس کا دل عزام کی صحت یابی کی دعائیں کر مانگنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت، پیشانی پر بکھرے بال، گہرے ابرو، اوپر کو اٹھی ہوئی پلکیں، گھنی مونچھوں تلے دبے انابی ہونٹ جو کہ اس وقت زرد تھے۔ وہ منہ بولتا مردانگی کا ثبوت تھا۔ یہ شخص جو اس کا مقدر تھا، نصیب تھا، کاش اسے دل سے اپناتا۔ وہ بے خود سی ہوتی بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھ گئی، اس بے سوس سے لیٹے شخص پر جو اس کا مزاجی خزاں بھی تھا۔ ٹوٹ کا پیار آیا تھا، وہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلے پہ تھا۔ اس نے اپنے لب اس کی جلتی پیشانی پر رکھ دیے۔ عزام کسی معصوم بچے کی طرح ہلکا سا کسمسایا تو اس نے اپنے لب فوراً ہٹا دیے۔ میں بہت اکیلا ہوں، مجھے مت اکیلا چھوڑو، پلیز میرے پاس رہو، مجھے مت چھوڑو۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہا تھا۔
زونی گھبرا سی گئی۔ اس نے اپنے دایاں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، وہ جھک کر آہستہ سے بولی، اور حیرت انگیز طور پر اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے سینے سے ہٹایا، مگر اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ واپس لیتی، عذام نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ ایک پل کو زونی کو لگا وہ جاگ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اب بھی بے ہوشی میں ہی تھا، اور یہ حرکت بھی شاید غیر ارادی طور پر اس نے کی تھی۔ 2 دن بعد جب جا کر عذام کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ آج دانیہ کے ہونے والے سسرالی اس کی شادی کی تاریخ فکس کرنے آ رہے تھے۔ دانیہ کی نسبت عذام شاہ کے جگری دوست مصطفیٰ سے طے ہوئی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہائش پذیر تھا۔ زونی صبح سے تیاری میں لگی تھی۔ عذام بھی آج زمینوں پر نہیں گیا تھا، وہیں اماں جیجل کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ گھن چکر بنی کبھی ملازموں کے سر پر کھڑی ہال کی ڈسٹنگ کروا رہی تھی، تو کبھی کچن میں شبوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ کبھی ملازم کے ہمراہ تائی جی بھی وہیں آ گئے۔ وہ ملازموں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تایا جی کو آتا دیکھ کر زونی نے عذام سے پہلے بڑی پھرتی سے ملازموں سے ایزی چیئر منگوا لی، جبکہ الفاظ عذام کے منہ میں ہی رہ گئے، جیتی رہو، شال رہو، سدائیں ہمیشہ۔ تایا جی نے دعائیں دیں۔ ان تینوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ بھرجائی، بھرجائی، تبھی دانیہ سے پکارتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سوٹ تھے۔ بھرجائی، ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں سوٹ، جس میں سے ایک سی گرین کلر کی فراک تھی جس پر سفید رنگ کے دھاگوں کا کام ہوا تھا، جبکہ دوسرا مہرون رنگ کا سوٹ تھا۔ ارے چندا، کوئی بھی پہن لو، سونی ہی لگے گی پتر۔ اماں جیجل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ نہیں نہ اماں، بھرجائی کو زیادہ آئیڈیا ہوگا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں، پلیز بھرجائی آپ ہی ہیلپ کر دینا۔ اچھا تم روم میں چلو، فریش وغیرہ ہو، تب تک میں تھوڑا سا کام نمٹا کر آتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ڈریس بھی سلیکٹ کروا دوں گی اور اچھے سے تیار بھی کروا دوں گی۔ زونی اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کنوار تمہیں تیار نہیں ہونا؟ تایا جی نے عام سے حلیے میں موجود زونی سے استفسار کیا۔ کنوار پتر جا، اب تو بھی تیار ہو جا، دوپہر ہونے کو آئی ہے، شام تک وہ لوگ بھی آ جائیں گے، گھر کی اکلوتی نوح ہے، تجھے بھی تیار ہونا چاہیے، اس لیے جا پتر، اچھے سے سنگھار کرنا۔ اماں جیجل نے بھی اسے ہدایت دی اور اچھے پر زور دیتے ہوئے تیار ہونے کا حکم بھی۔ زونی نے نظر سامنے دوڑائی، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں سے نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ جی اماں، جیسا آپ کا حکم، بس ذرا سا کام باقی ہے، وہ ختم کر لوں، پھر دانی کو تیار کر کے خود بھی تیار ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے سارے کام نمٹا کر دانی کے کمرے میں چلی آئی، اور پھر سی گرین فراک اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہوئے وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لو جی، ہو گئی میری اکلوتی نند رانی تیار۔ اچھا اب تم آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی سج دج دیکھو، جب تک میں منٹوں میں تیار ہو کر آئی۔ 2 گھنٹے لگا کر وہ اب فارغ ہوئی تھی۔ دانی اب مکمل تیار تھی، مگر بہت زیادہ نروس تھی۔ اف ہو، نروس مت ہو، میں یوں گئی اور یوں آئی، بس ڈریس ہی چینج کرنا ہے، فریش ہو کر ڈریس بدل کر ابھی آئی، وہ کہتی ہوئی جانے کے لیے مڑی۔ تبھی دانیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھرجائی، میں نے اب تک آپ کو پوری سج دج کے ساتھ تیار نہیں دیکھا، آج اتنا خاص دن ہے، پلیز آج پورے دل سے تیار ہو جائیں۔ دانی کی التجا پر وہ مسکرا دی۔ ارے پگلی، میں تیار ہوتی تو ہوں، نہیں بھرجائی، وہ سادگی والی تیاری نہیں، آج اتنا خوشی کا موقع ہے، آج کافی لوگ بھی ہوں گے، پھر اماں نے بھی آپ سے کہا تھا، تو پلیز نا، آپ میری بات مان لیں بھرجائی۔ دانی نے زونی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے التجا کی۔ اچھا جناب، مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویسے بھی آپ تو مہمان ہیں اب۔ زونی نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی، جبکہ زونی ہنستے ہوئے دانی کے روم سے نکلی، مگر باہر ہی اس کا ٹکراؤ عذام شاہ سے ہو گیا۔ بہت خوش ہیں آپ، اور اس خوشی میں شاید نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ ویسے خوشی کا دن میری بہن کا اور ہم سب کے لیے ہے، مگر خوش آپ ہیں۔ ہاں، کیونکہ آپ کی بہن میری نند ہے۔ عذام کے طنز کا جواب دے کر وہ رکے بنا اپنے روم میں آ گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ بھی اس کے پیچھے روم میں چلا آیا۔ اتنا بھی خوش مت ہو، بناوٹی لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور یہ جو تم بناوٹی
اور دکھاوے کے رشتے بنا رہی ہو اور نبھا رہی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تم نے رشتوں اور گھر کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس نے زونی سے کہا، اتنی نفرت اور بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ انسان کو اتنا بھی غلط فہمیوں کے انبار تلے دب کر نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا وجود بھی غلط فہمی کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائے۔ زونی اس کے کپڑے اٹھائے اسے جواب دیتے ہوئے استری سٹینڈ پر آ گئی۔ ماننا پڑے گا، باتیں اچھی کر لیتی ہو، پر مجھ پر اثر نہیں ہونا۔ ویسے اتنے ٹائم میں تم نے اس گھر میں کافی جگہ بنا لی ہے۔ بس سوائے میرے دل کے، وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یہی باتیں زونی کو رلاتی اور تکلیف دیتی، مگر اب جب جان ہی گئی تھی کہ ان کڑوی کسیلی باتوں کے پیچھے ایک ڈر ہے۔ شاہ کے دل میں وہ ماضی سے خوفزدہ ہے، تب سے اس نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ اب سوال صرف ایک بیوی کی وفا کا ہی نہیں بلکہ عورت ذات پر اعتبار کا بھی تھا۔ جب تک وہ نہا کر نکلا تب تک وہ نہ صرف اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی بلکہ اس نے اپنے لیے بھی ڈریس سلیکٹ کر لیا تھا، اور جب تک وہ تیار ہوتا رہا تب تک وہ روم میں ہی ادھر ادھر کاموں میں لگی رہی، کیونکہ اس کے سامنے تیار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مہمان آ چکے تھے مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ دانیہ بھی ہال میں موجود تھی۔ تبھی وہ اماں جیجل کے اشارے پر اسے بلانے کے لیے غصے میں بھرا اوپر چلا آیا، پر دروازے پر ہی وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا آج لگ رہی تھی۔ لال رنگ کی سلکی ساڑی جس پر سفید ستاروں کا کام چمک رہا تھا اس کے بدن پر سجی ہوئی تھی، کانوں میں لمبے آویزے، ہاتھوں میں شیشے کی کھنکتی چوڑیاں، بھینی بھینی مہک جو کہ پورے کمرے میں پھیلی تھی عذاب کے حواسوں میں چھانے لگی۔ پل میں اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ اس کی دروازے کی سمت پشت تھی اور اپنی گردن جھکائے لمبے سیاہ بالوں کی آبشار کو ایک شولڈر میں پر لیے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کیے پر کا خوبصورت سیٹ چمکتا ہوا سیٹ پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ گئے، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور سیٹ کا لاک بند کرنے لگا۔ گھبرا کر زونی نے پیچھے دیکھا جہاں وہ خاموشی سے اس کا لاک بند کر چکا تھا۔ آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ عظام وائٹ شلوار اور میرون کلر کرتے میں ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زونی کے آس پاس پوائزن کی خوشبو پھیلنے لگی۔ زونی تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ وہ آج بلا شبہ کسی حسین مورتی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار زونی کو سجے سنورے روپ میں غور سے دیکھا تھا، سجا سنورا دلکش سراپا جو پورے زمانے کا حسن اپنے اندر سمیٹے موجود تھا۔ کاجل سے بھری آنکھیں بھی ایسی جن میں حزن و ملال اور افسردگی کا سحر انگیز تاثر بھی تھا، اور مقابل کو چت کر دینے والی معصومیت بھی، ایسے بھولے اور ابھرتے ہوئے نقوش جو دیکھنے والے کا دل موہ کر لے جائیں۔ دراز پلکوں کے سرے پر موتی جیسے آنسو مہکے تھے جو اس کے حسن پر جچ رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ ہی زونی کو سادہ اور عام سے حلیے میں دیکھا تھا، اور آج یوں بناؤ سنگھار، یہ تیاری، ہلکا پھلکا میک اپ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا گیا۔ کتنے ہی پل ان دونوں کے بیچ خاموشی سے سلگ گئے۔ تبھی اماں ہاجرہ کی آمد پر وہ ذرا فاصلے پر ہوا۔ شاہ پتر اور کنوار اماں جیجل تم دونوں کا نیچے انتظار کر رہی ہیں، پیغام دے کر وہ چلی گئی۔ آج اسے اعتراف کرنا ہی پڑا تھا کہ وہ واقعی سراہنے اور چاہے جانے کے قابل ہے۔ جبھی وہ بھی جانے کو مڑا، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب نے سرگوشی کی، مگر جانے سے پہلے وہ پیچھے مڑ اس کے چہرے پر بکھرتی سرخی دیکھنا نہ بھولا تھا۔ نیچے سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا تھا۔ 3 ماہ بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ آج سب کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش و تعریف دیکھ کر اسے اپنا آپ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ آج وہ محسوس کر رہی تھی اس کی طبیعت کچھ بھاری اور نڈھال سی ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بھی مہمانوں کے سامنے اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ کیا بات ہے اماں، کوئی خوشخبری تو نہیں؟ کنوار کی طرف سے دانی کی ساس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شرما سی گئی جبکہ عظام کے چہرے پر مسکراہٹ ڈر آئی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی اپنے روم میں جائے، کیونکہ آج اسے بہت تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ شبو اور باقی نوکروں کو کچن سمیٹنے اور دیگر ہدایات دے کر اماں جیجل کو ان کی دوائی دینے ان کے روم میں چلی آئی۔ کنوار پتر، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج ماشاءاللہ سونی بھی اتنی لگ رہی تھی
کہیں نظر تو نہ لگ گئی ہو۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اماں پتہ نہیں، بس عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، تھکن بھی کافی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پتر تھکن تو ہونی ہے، صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، جا پتر تھوڑا آرام کر۔ اماں جیجل نے سورت وغیرہ پڑھ کر اس پر دم کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تو وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ویسے پتر، نذیرہ نے جو کہا اس پر بھی غور کر لینا، عورت کا گھر اور ذات اولاد سے ہی پورا ہوتا ہے، اور اب تو اس سونے گھر میں بچوں کی کرکاریاں گونجنی چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے کنوار عظام شاہ کو بچوں سے بہت لگاؤ ہے۔ دانی کو بچپن میں اپنے کندھے پر اٹھائے گھومتا تھا اور کبھی کبھی پڑوسی کے کسی بچے کو اٹھا لاتا تھا۔ اپنا بچہ ہوگا تو خوشی سے میرا پتر پاگل نہ ہو جائے۔ اماں جیجل آج کافی خوشگوار موڈ میں تھیں، اوپر سے ان کی باتیں۔ اماں ابھی تو آپ سو جائیں، دوائی لی ہے نا، آپ تو آرام کریں۔ زونی نے انہیں لٹا کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ اپنے روم کی لائٹ آف دیکھ کر اسے لگا کہ عظام سو چکا ہے، تبھی وہ ڈریس چینج کرنے کی غرض سے دبے پاؤں واش روم کی جانب بڑھی۔ جبھی عظام کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دو۔ ایک ہاتھ کو سر پر رکھے پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس کی واش روم کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ خاموشی سے پلٹی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا، مگر یکلخت عظام نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ اگلے ہی پل اس کا ساڑی کا پلو ڈھلک سا گیا اور عظام کے سینے پر گر سی گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زونی کے لہجے میں خفت در آئی۔ اور آپ جو ہتھیاروں سمیت بس ہمارے صبر کا امتحان لے رہی تھی، وہ کیا حرکت ہے پھر؟ عظام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عظام کی باہوں کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا گیا۔ تمہارے اسی حسن نے مجھے دیوانہ کیا ہے، اور تم ڈریس چینج کرنے کی بات کرتی ہو؟ آج تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، اپنے دل میں ہی، اپنی آنکھوں میں رکھ لوں۔ نہ جانے کیوں آج جذبات مچل رہے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی میری باہوں کے گھیرے میں مقید رہو۔ مدھوش سی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ آج زونی کو اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل عظام کا ہاتھ اس کے زلفوں سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ رکا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس اسے بے قابو سا کر گیا۔ تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی۔ آج سب کچھ مختلف تھا۔ فضا میں بھی محبت کا نشہ چھلک رہا تھا، کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے زونی کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بگڑی تھی۔ دل تو اس کا بہت اداس تھا۔ وہ ان 2 ڈھائی ماہ میں ایک بار بھی کراچی نہیں گئی تھی۔ تبھی اس نے ضد باندھ لی، پاپا میں تو اس کی جان تھی۔ زونی کی اتری صورت دیکھ کر اماں جیجل نے فوراً اسے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عظام شاہ ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ پاپا کی طبیعت دوسرے ہی دن کافی بہتر ہو چکی تھی، بس بی پی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب کنٹرول میں تھا۔ پاپا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر پھر اتنے ٹائم بعد اپنے گھر آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ممی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنے اور شاہ کے تعلقات وہ انہیں نہ بتا پائی، کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ گزرے دنوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر مرد کی طرح 16 سنگار عظام کی کمزوری ہے۔ سو مسز عظام شاہ، اب یہی ہتھیار میری طاقت بنے گا اور آپ کی کمزوری۔ خود سے عہد کرتے ہوئے زونی نے سوچا، جبکہ دوسری جانب عظام کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری اماں جیجل اور دانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ آتے جاتے دانیہ اسے زونی کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ زونی کو گئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے کہ اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو توڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ زونی نے واقعی اس مکان کو گھر بنایا تھا۔ گھر آتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے۔ بیڈ روم کی تنہائی میں ہلکی ہلکی سی آہٹیں اور سویگلنگ کی مدھر سی آواز اسے بے چین کرنے لگتی۔ اس کے قدموں کی چاپ، چوڑیوں کی کھنک، کپڑوں کی سرسراہٹ، اس کے سامنے خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کرنے کی ادا، بہت کچھ اسے یاد آنے لگا۔ وہ زمینوں سے واپس آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے اپنے روم میں جانے کے بجائے وہ نیچے ہی اماں جیجل کے کمرے میں چلا آیا، جہاں دانیہ اور اماں جیجل
बातों में मगन थी। वो भी सलाम करके वहीं इनके पास बैठ गया। आ गया पुत्र, आजकल तू बड़ा गुमसुम रहने लगा है, क्या बात है पुत्र? अम्मा जीजल ने अज़ाम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ओह अम्मा, बजाई के जाने से यूं गुमसुम तो हो ही जाएगा ना, दानी ने शरारत से कहा। झूठी, अज़ाम ने इसके सर पर चपत लगाई। अच्छा चल जा, खाना गरम कर और चाय ले आ। क्या अम्मा इतने नौकर हैं और आप मुझे कह रही हैं? वो मुंह बसूरते हुए बोली। मुझे अगले घर भी तो जाना है, कुछ सीख ले। अपनी भरजाई को ही देख, 2.5 महीने होने हुए हैं, हर जिम्मेदारी संभाल ली। अम्मा जीजल के लहजे में इसके लिए प्यार ही प्यार था। ओह आप ही कुछ बोलें, मुसलसल बोलती अम्मा को कंट्रोल करना बस अज़ाम शाह के ही बस में था। तभी दानी ने अज़ाम को मदद के लिए पुकारा। अब मैं क्या कहूँ, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। हाय, और आप भी ना, बस अम्मा ही की तो साइड लेंगे, आखिर भरजाई की तारीफ जो हो रही है। इसने अज़ाम को चिढ़ाया। अगले पल, इससे पहले कि वो एक बार फिर चपत लगाता, वो रूम से बाहर भाग निकली। पुत्र एक तू खुश तो है ना? वो जो आंखें बन के इनकी गोद में लेटा था, आंखें वाकई ने हैरानी से देखने लगा। मेरा मतलब है पुत्र, सब खुश मंगल है ना? तुम मियाँ और बीवी के बीच जिस तरह तुम दोनों की शादी हुई है, ऐसे में एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता है, मगर बीवी और मियाँ गाड़ी के 2 पहिए हैं, किसी एक पर भी हम नज़र नहीं डाल सकते। इस तरह तुम दोनों भी गलती किसी की नहीं, बस हालात ही ऐसे थे कि तुम लोग चाह कर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मगर देख पुत्र, गलतफहमी की दरार जब दिल में पड़ने लगे तो फौरन ही से अपने आंखों पर से बेवकूफ़ी का पर्दा हटाकर अक्लमंदी की ऐनक लगा। इस दरार को एतमाद भरोसे से भर देना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में दूर दराज रिश्तों की दीवार तोड़ने में मिनट लगाती है। वो अम्मा जीजल की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वाकई आजकल इसके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। अम्मा मैं क्या करूं, दिल चाह कर भी ये इतराफ़ और फैसला मानने को तैयार नहीं होता। क्यों मेरी वफादार रहेगी, हमारी इज्जत की लाज रखेगी? जब एक औरत खुद तलाक मांग सकती है, जब एक 12 साल बाद भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर जा सकती है, तो फिर ये तो आजकल की लड़की है। मैं इसे खोने से डरता भी हूँ, मगर रोकने का पाबंद भी नहीं। वो उठकर बैठ गया और अम्मा जीजल के दोनों हाथों को थाम अपना हाल इतनी ने बयान किया। पुत्र मैं जानती हूँ कि तू इसे चाहने लगा है, चाहे तू इतराफ़ कर या ना कर, पर मुझे खबर है और वो भी तुझे पसंद करती है। पुत्र इसकी आंखें, इसका ख़ानदान, शर्म हयात, इज्जत सब इस बात की गवाह है कि छोड़कर जाने वालों में से नहीं। देख पुत्र, बात सुन, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। किसी एक गलती की सज़ा हम दूसरे को नहीं दे सकते। किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, और फिर दिल भले उल्टा हाथ पर हो, मगर फैसला हमेशा सीधा हाथ करता है। पुत्र तू भी अपने दिल की ही सुन, आगे जो रब सोने की मर्जी, वो बादशाह है, मालिक है, सब बेहतर फैसला करेगा। अम्मा जीजल की बातों से इसे थोड़ी ढारस मिली थी, और आजकल जिन उलझनों की डोर में उलझ रहा था, वो डोर सुलझी ना थी तो कम अज़ कम इसका सिरा ज़रूर हाथ आ चुका था। इसे अब उम्मीद होने लगी थी कि बहुत जल्द वो अपनी कशमकश का हल निकाल लेगा। जुनी को आया अभी 1 हफ्ता भी पूरा ना हुआ था, मगर इसने जाने की तैयारी पकड़ ली थी। मम्मी पापा भी थोड़ा हैरान थे, खुश भी कि वो ससुराल में अच्छे से एडजस्ट हो गई है, जबकि दूसरी जानिब जूनी उलझन का शिकार थी। आजकल वैसे भी इस पर अजीब सी सुस्ती चढ़ी हुई थी, वो जो बहुत दिनों का सोच कर आई थी, अब 5 दिनों में ही उकताहट में मुब्तला हो गई थी। अम्मा जीजा और दानी से बातें होती थी तो इसे पता लग गया था कि दूसरी तरफ भी हाल बुरा ही है। मम्मी पापा के रोकने के बावजूद वो ना रुकी थी। अम्मा जीजल से कहकर ड्राइवर बुलवा लिया था, क्योंकि हवेली की औरतों को अकेले सफ़र की इजाज़त ना थी। साथ ही इसने अम्मा जीजल को मना किया था कि वापसी का घर में किसी को भी पता न चले, क्योंकि यूँ अचानक घर आकर वो सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसे पता था अम्मा जीजल हैं तो पुराने ज़माने की, मगर फिर भी हर बात अच्छे से समझती हैं, वो यकीनन सब संभाल लेंगी। और हुआ भी कुछ यूँ ही। ड्राइवर चूँकि एक दिन पहले रात ही आ चुका था, तभी वो लोग नमाज फजर पढ़ कर निकले थे। चूँकि डायरेक्ट सफ़र था, इसलिए 11 बजने तक घर पहुँच चुके थे। हमेशा की तरह अज़ाम शाह ज़मीनों की तरफ जा चुका था। अम्मा जीजल लॉन में ही इसकी मुंतज़िर थीं।
जबकि दानिया यूँ अचानक जूनी की आमद पर हैरान भी थी और बहुत खुश भी। वाह भरजाई, क्या ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है। मैं भी अद्दा को फ़ोन करती हूँ। दानिया से गले मिलकर अंदर की जानिब बढ़ने लगी। तभी अम्मा जीजल ने इसे रोका। नहीं पुत्र, फ़ोन न करो। कंवर ने रात ही तेरे अद्दा को बताने का मना कर दिया था। तभी ड्राइवर को भी मैंने चुपके से भेजा था कि तेरे अद्दा को पता न चले। हाँ अम्मा, आप भी मिली हुई थीं। फिर भरजाई के प्लान में देर पर मुझे नहीं बताया। नानी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अगर तुम्हें भी पता होता तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी और हैरानी के रंग कैसे देखने को मिलते। जूनी इसके छुए हुए नाक को बिगड़ते हुए बोली। तभी दानी की अभी बची। ओए अम्मा, अद्दा का फ़ोन है। वो मोबाइल पकड़े स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखने लगी। इधर दे, मैं ही बात करती हूँ। अम्मा जीजन ने मोबाइल इसके हाथ से लिया। 10 मिनट की बात करने के बाद वो कॉल काट कर इन दोनों की जानिब मुतवज्जह हुई। शाह पुत्र, कोई ज़मीन के सिलसिले में हैदराबाद जाना पड़ रहा है तो शायद काम निपटा कर वो कल रात तक वापस आएगा। ओह भरजाई, आपका सरप्राइज़ तो साइड में ही रह गया। उल्टा अद्दा ने ही सरप्राइज़ दे दिया। दानिया की बात पर मुस्कुरा दी। कंवर पुत्र, जा नहा धो ले, सफ़र से आई है। फिर मैं शेफ से जब तक शब्बों से कहकर खाना तैयार करवाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। अम्मा जीजल ने प्यार से कहा। नहीं अम्मा, अभी भूख नहीं, शाम को ही खा लूँगी। बस थकन हो रही है तो मैं नहा कर थोड़ा आराम करूँगी। वो अंदर जाने के लिए बढ़ी। तभी कुछ याद आने पर वो पलटी। ड्राइवर जो कि इसका सामान अंदर पहुंचा चुका था, इससे कहकर ब्राउन कलर का हैंडबैग बाहर मंगवाया। अम्मा, ये कुछ शॉपिंग मैंने की थी और साथ ही मम्मा पापा ने भी आपके लिए कुछ सामान भिजवाया है। इसने पहले अम्मा जीजल को इनके तोहफे दिए, जो कि गर्म ऊनी शाल, चिकन बरीजे के 2 सूट, नरम सी चप्पल और चादर पर मुश्तमिल थे। फिर वो दानिया की तरफ पलटी। रेडीमेड 2 फ्राक, लान का प्रिंटेड सूट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के 2 नफीस से बहुत सेट, खूबसूरत सी चूड़ियाँ और नाजुक सी सैंडल, ये तुम्हारे लिए। इसने दानी की तरफ शॉपर बढ़ाया। भरजाई थैंक्स। इसकी आंखें मोहब्बतों के पानी से भर आईं तो इसने आगे बढ़कर अपनी इकलौती नंद को गले से लगा लिया। वैसे आप अद्दा के लिए क्या लाई हैं? दानी ने शरारत से पूछा। इनके लिए भी बहुत कुछ है, दिल ही दिल में जवाब देते हुए इसके चेहरे पर कौस क़ज़ा के रंग बिखरे, जिसे अम्मा जीजल ने बहुत गौर से देखा। अरे पगली, ये खुद आ गई है, इससे बढ़कर क्या होगा? अम्मा जीजल ने जूनी के दिल की बात अपने अल्फाजों में कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ गई। मैं सब कुछ वैसा ही था, मगर साफ़ सुथरा ड्रेसिंग टेबल पर इसकी चूड़ियाँ तरतीब से बॉक्स में रखी गई थी। लगता है मुझे मिस करते हुए मेरी चीज़ों से दिल बहलाया है, जूनी ने सोचा। वो अपना सूटकेस खोले अपनी कपड़े वगैरह रखने लगी। तभी इसकी नज़र सीडी प्लेयर पर पड़ी तो इसके आगे बढ़कर प्लेयर का बटन पुश कर दिया। आसमां तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह धुआं धुआं, आसमां तेरा मेरा हुआ सांस की तरह रवां रवां। अल्फाजों को सुनकर सुन सी हो गई थी। कितनी प्यारी वर्डिंग थी। न जाने कब तक वो सोती रही थी। उठकर इसने रूम के 20 पर्दे सरकाए। शाम के साए अब फैलने लगे थे। दिसंबर के अख्तामी अयाम थे। हवा में खुनकी फैली हुई थी। ठंडक पुर लुत्फ और खुनक ज़दा हवाओं की लहरें इसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई थी। वो अपने बाल समेट कर नीचे चली आई। उठ गई पुत्र, नींद हो गई पूरी? जी अम्मा, हो गई पूरी। अम्मा जीजल को सलाम करके वो जवाब देकर वहीं इनके पास सोफे पर बैठ गई, जो दानिया के दुपट्टों में सितारे की बेल टाँक रही थी। देखना पुत्र, इतना कम वक्त रह गया और दानी की इतनी तैयारी करना बाकी है। घर की बहू बड़ी होकर भी कुछ नहीं कर सकती। अम्मा के लहजे में उदासी थी। अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूँ ना इसकी भरजाई, इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे, वो भी खैर आफियत के साथ। जूनी ने अम्मा जीजल को तसल्ली दी। हाँ पुत्र, तेरे ही होने से आसरा है, सदा जीवनी रह। मैं शाह पुत्र से कहूँगी तुझे शहर ले जा साथ, ताकि तुम दोनों ही सब खरीदारी कराओ। अम्मा जीजल की बात अभी मुकम्मल ही हुई थी, तभी दानी भागती हुई चली आई। हाय छोरी, आराम से, खैर तो है? वो जो हाँफ रही थी दुपट्टा छोड़ छाड़ अम्मा जीजल की जानिब देखते हुए बोली। अम्मा, वो आपकी चचाजाद बहन है ना, अम्मा सकीना, इनके शौहर का इंतकाल हो गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? वो तो भला चंगा था। दानी की बात सुनकर ही अम्मा ने 2 हत्थड़ अपने सीने पर मारते हुए कहा। 2-3 आंसू झट से बह निकले थे। शाह पुत्र, तू हैदराबाद गया है, वो भी ज़रूरी काम से?
اب میں تو جانے سے رہی تو جائے گا کون؟ کہاں سے اپنے سر کو پکڑتے ہوئے پرتشویش انداز میں کہا، اماں کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا، اب تو شام بھی ہو گئی۔ زونی نے بھی بات میں حصہ لیا۔ ہاں پتر، شام تو ہو گئی ہے، اگر صبح تک شاہ پتر کی واپسی ہو گئی تو وہی چلا جائے گا۔ چل دانی، تو ذرا اماں سکینہ کے ہاں فون تو لگا دے، میں فون پر تو بات کر لوں۔ ڈنر اور سارے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ بہت دیر تک اماں کی دل جوئی کرتی رہی اور ساتھ میں دانی سے گپ شپ بھی۔ گلفشاں آپی کی کال آئی تو وہ روم میں چلی آئی۔ وہاں تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے کافی دیر بعد بھی وہ رومیسل کی شرارتوں پر ہنستی رہی۔ کاش اس گھر میں بھی یوں ہی کوئی شرارتی سا بچہ ہوتا۔ یک لخت اس کے دل میں خواہش ابھری۔ قدرت بھی شاید اسی انتظار میں تھی کہ کب اس کے دل میں اس معصوم سی خواہش کا بیج نمو پائے اور وہ اپنے بے کراں خزانے سے 2 انمول موتی اسے بخشے، جسے پا کر عورت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رات اپنے اندر ہزاروں بھید چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے ابھرنے والی چوکیدار اور ساتھ ہی پہرہ دار کی آواز کے علاوہ اندر باہر خاموشی کا راز تھا۔ موسم بدل جانے کے باوجود فضا میں خنکی کا راز تھا۔ شام ہوتے چلنے والی ٹھنڈی ہوا خوشگواری کے احساس کے ساتھ ہی باہر جانے والے دسمبر اور آنے والی جنوری اور سال نو کے پیامبر تھی۔ صبح بڑی اوز بھری تھی، ہر شے گیلی گیلی تھی۔ نماز پڑھنے اور اماں جیجل کو سلام کر کے وہ باہر لان میں آ گئی۔ ہوا کے جھونکوں میں چھپا بھیگا پن چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے سارے صحن کے سفید چکنے ماربل کے فرش پر وہ چپل اتار کر چلی آئی۔ ٹھنڈک اس کے قدموں تلے جذب ہونے لگی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ باغ کی طرف چلی آئی۔ کونے میں لگے موتیے کے جھنڈ کی خوشبو لہلاتی ہوا یہاں سے وہاں پھیلا رہی تھی۔ یہ راحت بھری ٹھنڈک اسے بے حد سکون اور راحت دینے لگی تھی۔ ایک دم سے اسے چکر آئے تھے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی جب ہی مالی بابا نے اسے دیکھ لیا۔ دھیر آنی اور اسے سہارا دے کر لان میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی پل میں اماں جیجا اور دانیہ، اماں ہاجرہ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ذوالفشاں نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، ہر چیز اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پڑوس میں جو ڈاکٹر بانی ہے اسے بلا لاؤ جلدی سے، اماں جیجل نے ہدایت دی اور ساتھ ہی ذوالفشاں کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر خورشید آ گئے تھے۔ اگلے کچھ منٹوں بعد ہی آنے والی خوشخبری نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حویلی کے مکینوں سے لے کر نوکر تک سب خوش تھے۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھی۔ شرمائی شرمائی سی اماں جیجل تو اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی۔ صدقے بھی دیے جا رہے تھے۔ بھرجائی، آپ نے مجھے بوا بنا دیا، اب یہ خبر جلدی سے ادا کو سناتی ہوں۔ دانیہ خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی تبھی وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دانی، انہیں ابھی نہیں فون نہ کرو، وہ میں اوہ سمجھ گئی، ادا کو بھی سرپرائز دینا ہے، وہ بھی خود ہی۔ دانیہ زونی کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی تو مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ اذان شاہ کی واپسی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں جیجل کو زونی نے جانے کے لیے تیار کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اتنی بڑی خوشی بھی تو آج ہی کے دن نصیب ہوئی تھی۔ اماں میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی، ایک دن کی تو بات ہے، پھر اماں ہاجرہ بھی ہیں میرے ساتھ، آپ آرام سے چلی جائیں، رات تک اعظام بھی آ جائیں گے، پھر میں اکیلی کہاں۔ بالآخر اس نے اپنی اماں جیجل کو قائل کر لیا تھا، پر ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس نے اعظام کو یہ سب بتانے سے روکا تھا۔ آج تم دونوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تنہائی میں تم دونوں مل بیٹھ کر اپنے سارے گلے شکوے دور کر دینا۔ پتر، جانے سے پہلے اماں جیجل نے آہستگی سے کہا تو اس نے اپنا سر ہلا کر تائید کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں جیجل دانیہ کے ہمراہ روانہ ہو گئی تھی۔ وہ جگ بھر میں داخل ہوا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی اجرک اتار کر وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اف، کتنا سناٹا ہے حویلی میں، اس نے ارد گرد پھیلے سناٹے کو دیکھتے ہوئے سوچا، تبھی اس کا سیل بپ کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ جلدی سے ساری کارروائی مکمل کر لیں، میرے پاس وقت نہیں، جلد از جلد کاغذات بنوا کر آپ میرے گھر بھجوا دیں۔ مخالف کی بات سن کر اس نے جواب دیا اور کال کٹ کر دی۔ اس بات سے بے خبر کہ اوپر سیڑھیوں پہ کھڑے نفوس نے اس کی بات سن لی ہے۔ کاغذات لفظ پر اس کا ذہن سن ہو چکا تھا اور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے روم میں آئی اور کھڑکی کی جانب چلی آئی۔
अपने आंसुओं के घूंट पीते और इन्हें बहने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को ना रोक पाई। अगले पल वो ज़ारो क़तार रोने लगी थी। कब से रोके हुए आंसू अब बहने लगे थे। अम्मा हाजरा को खाने से मना करके वो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब ही इसे अपने रूम से किसी नस्वानी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, वो चौंका। इसके रूम में कौन हो सकता है? जूनी यहाँ थी नहीं। दानिया भी अम्मा जीजल के साथ गई थी। किसी नौकर का भी इसके रूप में आने से वास्ता न था। तो फिर वो सिमलता हुआ आगे बढ़ा और अपने रूम का दरवाज़ा खोला। अगले ही पल इसे हैरान कुन झटका लगा। पूरा कमरा रोशन था, मगर मोमबत्तियों की धीमी धीमी रोशनी से दरवाजे से लेकर बेड तक आने वाली रविश पर कालीन हटाकर फूलों की लगी हुई रविश बनाई गई थी। बेड पर नफासत से बिछी चादर जिसे फूलों की पत्तियों से सजाया गया था। साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल पर जगह जगह खूबसूरत खुशबू बिखेरती कैंडल्स रोशन थीं। पूरा कमरा महक रहा था। वो एक रोमांटिक सा तासुर दे रहा था। सब कुछ खूबसूरत और परफेक्ट था, सिवाय इस एक के जिसकी रोने की आवाज़ इस मदहोश माहौल में मिसफिट थी। फ़ौरन इसकी जानिब बढ़ा, जिसके दरवाजे की सिफ्त पुश थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम यूं रो। इसका जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि वो एकदम इसके गले से आ लगी। ये पहला मौका था जब ज़ुल्फ़िशा ने पहल की थी, वो भी यूं। वो जब रूम में दाखिल हुआ तब्दीली तभी महसूस हुई थी, मगर इसके गले लगते ही इसे और भी बहुत कुछ महसूस हुआ था। आम दिनों से हटकर इसने टाइट गाउन पहन रखा था। इस पर इसका नया हेयर स्टाइल, इस पर 16 सिंगार, चेहरे पर झूलती कुछ आवारा लटें और रोई रोई सी सूरत आफत ढा रही थी। जूनी, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? वो इसके गले लगकर अभी तक रोई जा रही थी। प्लीज़ मुझे मत छोड़ें, मुझे घर से मत निकालें। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। आप मुझे वो कागजात ना दें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हिचकियों के बीच ज़ुल्फ़िशा के बेरबत से जुमले इसे बहुत कुछ समझा गए थे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। वो बाहों में थामे इसे बेड तक लाया और पानी से भरा गिलास इसके लबों से लगाया और खुद घुटनों के बल इसके करीब बैठ गया। अब बताओ क्या बात है? पानी पीकर कदरे सिंबल चुकी थी। रोई रोई सी सुर्ख पड़ती आंखों में बहुत कुछ था। उलझन, शिकायत, परेशानी, उदासी, डर, मायूसी। आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैं आपसे अज़ाम ने इसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो खुद भी तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। बस एतराफ़ थोड़ी देर से कर रहा हूँ कि जाना आई लव यू। दोनों हाथों में जुनी का हाथ थामे इसने झुके सर से एतराफ़ किया। तो फिर वो कागजात? ज़ुल्फ़िशा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो कागजात तो मेरी नई ज़मीन के थे जो हाल ही में मैंने ख़रीदी है, लेकिन मुझे क्या पता कि हमारी बेगम यहीं कहीं आसपास मौजूद होकर सुन रही हैं और कोई और मतलब अख़ज़ कर लेंगी। अज़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट रक़्सा थी। आम दिनों की निस्बत आज पहली बार इसने इतने फ्रेंडली लहजे में बात की थी। आज तुम नहीं, मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। ये तुम भी जानती हो, हमारी शादी तकदीर का अनोखा मिलन थी, जिसके लिए हम दोनों ही तैयार ना थे। मैंने तो खैर किसी देहाती सी लड़की से शादी करनी थी। मैं चाहता तो अपनी पसंद से हैदराबाद में ही किसी लड़की से शादी कर लेता, मगर मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी अम्मा पर ही छोड़ी थी और तकदीर ने नीलोफर के बिहाव पर तुमसे मिलाया। मेरी लाइफ में दो औरतें आईं जो मेरी ज़ात से मुंसलिक थीं। पहले मेरी माँ और फिर नीलोफर। दोनों ने ही सेम हरकत करके मेरे एतमाद को रेजा रेजा कर दिया। तभी मैं चाह कर भी तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। हालांकि तुम्हारी बातें, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा रख रखाव बार बार मेरी आंखों के सामने आकर ये जाहिर करता कि तुम एतमाद के काबिल हो, मगर बस आंखों पर एक गुस्सा और बदगुमानी की पट्टी सी बंध गई थी। और जब तुमसे दूर रहकर ये बदगुमानी की पट्टी मोहब्बतों के हाथों खुली, तो अब सब मंजर साफ हैं। अब तुम्हें खुद से और अपनी ज़ात से अलग नहीं कर सकता। अज़ाम ने इसके दोनों हाथों को अपने लबों से लगाते हुए अपने दिल का राज बयान किया। हाँ, अब चाह कर भी आप अलग करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जूनी कहते कहते रुक गई। इसे ढेर और ढेर शर्म ने आ घेरा, जबकि अज़ाम मबहूत सा इसे तके गया, जो शर्म हया का पेकर मनी गुलनार हो रही थी। तभी जूनी ने साइड टेबल पर पड़ा अब बुके इसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर एक कार्ड भी चस्पा था।
یہ کیا ہے اور کس کے لیے؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لیجئے مسٹر اذام شاہ، وہ کہہ کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ کارڈ پر کانگریچولیشن فادرز نمایاں تھا۔ پہلے پہل وہ اس عبارت کا مطلب نہیں سمجھ پایا، پھر ذو فشاں کی جانب دیکھا جو اس کی نظریں اپنی طرف متوجہ پا کر خود بخود شرما گئی۔ رخساروں پر سرخی بکھری ہوئی تھی، بلا شبہ آج تو وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا شرمیلا انداز اسے کچھ جتا گیا۔ تو کیا میرا مطلب ہے تم مجھے گفٹ اف آئی مین ہم ممی پاپا بننے والے ہیں؟ مارے خوشی کے وہ پاگل سا ہونے لگا اور اس سے پوچھنے لگا۔ زونی نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پیشانی پر، گالوں پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر اذام کے ہونٹوں کا لمس پھیلنے لگا۔ آج میں بتا نہیں سکتا کتنا خوش ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی سال نو کے تحفے کے طور پر تم مجھے دینے جا رہی ہو۔ اسے خود بھیجتے ہوئے کہا۔ زونی نے اسے آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا اور اتنے کی امید اسے کہاں تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کو بیوی چاہیے یا بابا؟ ایک دم ہی زونی نے پوچھا۔ دونوں ہی، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ دونوں؟ زونی نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، دونوں ہی، مطلب ٹوئنز۔ اف، آپ بھی نا اذام؟ وہ شرما گئی۔ اچھا سنو، اب تو کوئی شکایت اور ناراضی نہیں ہے نا؟ زونی نے اس کے سوال کے جواب میں دائیں بائیں نفی میں گردن گھمائی۔ گاڈ، اب ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ میں ہونے دوں گا۔ اذام نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اس آنے والے نئے سال کی طرح۔ ہمارا بچہ ہماری محبت اور شفقتوں کے سائے تلے اس طرح پروان چڑھے گا کہ اس کا ہر رنگ بہار کے اولین دنوں میں کھلتے گلاب کی طرح گہرا اور شوخ ہوگا۔ بارش کے قطروں کی طرح اس کا من شفاف آئینہ ہوگا جس میں ہمارا عکس نمایاں ہوگا۔ اذام نے اس پر پیار کی بارش برسا دی جس پر اس کا تن من بھیگنے لگا۔ رات کے اس آخری پہر جب نئے سال کا آغاز ہو چکا تھا اور خالق کائنات آسمان سے زمین تک نور کی لکیر کھینچ رہا تھا، کھڑکی کے راستے اوس سے بھیگی رت اور ٹھنڈی مہکتی ہوائیں ان کے آنگن میں کھلنے والے نئے پھول کی نوید سنا رہی تھی۔